یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ وقال اللہ تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیزوں اور بزرگان دین، گزشتہ چند ہفتوں سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو پاکیزہ کیسے بنائیں، اپنا کلچر صاف ستھرا کیسے رکھیں، اور اپنے گھروں کی عزت و عصمت کو محفوظ کیسے رکھیں۔ اس کے لیے چند ہفتوں سے مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کو یہ بات تفصیل سے بتلائی تھی کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے جوان ہونے کے بعد ان کے نکاح کا اور ان کی شادی کا بندوبست کر دیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطری خواہش اور فطری جذبہ رکھا ہے کہ فوری طور پر مرد کا میلان عورت کی طرف اور عورت کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے، اور اس میلان کو سکون فراہم کرنے کے لیے، جنسی تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے ایک حلال طریقہ اور ایک حلال راستہ نکاح کی صورت میں بنایا، اور صرف بنایا ہی نہیں بلکہ اس کو سنت قرار دیا، اور بعض اوقات اس کو واجب قرار دیا کہ بھائی آپ اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے اس سنت کو ادا کریں، اور اگر آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں تو آپ کے ذمہ واجب ہے کہ آپ جلد سے جلد کیا کریں، نکاح کریں اور شادی کریں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کام پر اللہ رب العزت نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب انسان نکاح کے بعد اپنی جنسی تسکین حاصل کرتا ہے اور جنسی سکون حاصل کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح سے ہٹ کر کے جتنے راستے ہیں جن کے ذریعے انسان جنسی تسکین حاصل کرے، جنسی سکون حاصل کرے، ان راستوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اور ان کاموں کو انجام دینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وعدہ کیا گیا۔ اب جب تک انسان کو حلال طریقے پر یعنی کہ نکاح کے ذریعے اپنی جنسی تسکین پورا کرنے کا موقع نہ ملے، کسی وجہ سے اس کے نکاح میں، اس کی شادی میں رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے باندھ دیا کہ بھئی اس کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، مناسب رشتہ نہیں مل پا رہا ہے، کوئی جو بیسک اور بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ مؤخر ہوتا جا رہا ہے اور تاخیر میں جاتا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کیا کریں؟ بھئی طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ آپ اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟
نکاح کرو وقت پر، لیکن موقع سے اتفاق سے جلدی وہ موقع نہیں مل پا رہا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی خواہشات کو ہم دبائے رکھیں، اور جن چیزوں سے خواہشات بھڑکتی ہیں، جنسی جذبات ابھرتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ محفوظ رکھیں۔ ان جنسی جذبات سے محفوظ رکھنے کا پہلا طریقہ نظر کی حفاظت، اس کے متعلق میں پچھلے 2 جمعوں میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں جی۔ دوسری بات، ان جنسی جذبات کو ابھرنے سے بچانے کے لیے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے ایک طریقہ شریعت نے متعین کیا، وہ ہے پردہ۔ اس کی آدھی گفتگو میں نے گزشتہ جمعے میں کر دی اور بقیہ حصہ انشاءاللہ میں آج کر دوں گا، اور نکاح ہی اصل جنسی تسکین کا ذریعہ ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بھئی نکاح کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور اس کا کتنا مہر، وہ ساری ڈیٹیل ہم اگلے جمعوں کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ تو گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کو یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ذمے یہ لگایا کہ وہ پردے کا کیا کرے؟ اہتمام کرے، بلکہ بلا ضرورت گھر سے باہر ہی نہ نکلے، اپنے گھروں کے اندر رہے۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے کہ بھئی عورتیں کہاں رہیں گی؟ گھروں کے اندر رہیں گی۔ دیکھو یہ تقسیم کار کہ بھئی مرد گھر کے باہر کے کام کریں گے اور عورتیں گھر کے اندر کے کام انجام دیں گی، یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی جب سے چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو آپ نے یہ تقسیم بتلا دی کہ علی آپ جائیں باہر سے کما کر کے لائیں، گھر کے انتظامات کا بندوبست کریں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر کے کام کیا دیں گی؟ انجام دیں گی۔ تو عورتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ کیا رہیں؟ زیادہ تر اپنے گھروں کے اندر رہیں اور گھر کی ایکٹیویٹیز پر دھیان دیں۔ گھر کے بھی بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں نا، ہم نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا بھئی گھر کے کام کاج میں عورتیں اگر کرنا چاہیں دلچسپی سے تو اتنے کام ہیں کہ دن بھر عورتوں کو فرصت نہ ملے۔ اور سب سے بڑا گھر کا کام جو کہ عام طور سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر غور کیا جائے تو وہ ہے بچوں کی تربیت، بچوں کا اچھے طریقے سے دھیان رکھنا، ان کی خوراک کا، ان کی صحت کا، ان کے اخلاقیات کا۔ بچوں کو شروع سے ہی مہذب بنایا جاتا ہے، بچوں کو شروع سے ہی باادب بنایا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں کس کی ہوتی ہیں؟ والدین کی اور گھر کے اہل خانہ کی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ رول اس میں کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بچہ ماں کی گود سے جو پرورش پاتا ہے نا، وہی پرورش اصل ہوتی ہے۔ ماں کے جو نقوش اور ماں کے جو اثرات بچے کے اندر مرتب ہوتے ہیں بچپن کے اندر، وہی کیا ہوتے ہیں؟ اصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اچھی طریقے سے، اچھے انداز میں اپنے بچوں کی کیا کریں؟ تربیت کریں۔ ہمیں تربیت کرنا نہیں آتا، سب ہم اس میں ملوث ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، میڈیم فیملی کے، فرسٹ کلاس فیملی کے، امیر گھرانے کے، غریب گھرانے کے، سب ہمیں بچوں سے بات کرنا ہی نہیں آتا۔ ہم تو تڑانگ سے، بدتمیزی سے، پتہ نہیں ایسے انداز میں بات چیت کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تو بچے ہیں، صرف یہ چیز جو ہے نا ہمیں دھوکے میں ڈالے ہوئے، یقیناً ہمارے بچے ہیں، لیکن اس کے اثرات بچوں کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ غلط مرتب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عورتیں کیا رہیں گی؟ گھروں کے اندر رہیں گی۔ اب گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی شریعت نے ان کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ مہذب لباس پہنیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر ہے تو جیسے چاہیں گی ویسے رہیں گی، جیسا چاہیں گی ویسا لباس پہنیں گی۔ ہماری تعلیم یہ نہیں ہے۔ ہاں آپ کا ایک حلال رشتہ میاں بیوی کا ہے، یقیناً ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کے شوہر کے علاوہ بھی تو آپ کے گھر میں دوسرے افراد ہیں، آپ کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ کے سسر ہیں، ساس ہیں، نندے ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اور گھر کی فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہیں۔ تو ہمیں ان کے سامنے کیسا لباس اختیار کرنا ہے یہ بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، گھر کے اندر ہمیں کیسی ڈریس پہننا ہے اور گھر کے باہر کیسی ڈریس پہننا ہے، ہمارے لیے 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے۔ گھر کی ڈریس میں یہ ہے کہ عورت وہ رشتے جن سے پردہ ضروری نہیں ہے، محرم رشتے جن کو کہا جاتا ہے، جن سے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے آپ کی ڈریس یہ ہے کہ آپ کا چہرہ اور آپ کی ہتھیلی کے علاوہ، یعنی کہ ہاتھ، اس کے علاوہ سارا بدن آپ کا کیا ہوا ہو؟ ڈھکا ہوا ہو۔
یعنی آپ کا سر بھی ڈھکا ہوا ہو، اس میں آپ کے سسر کا بھی معاملہ آ گیا۔ اب اس کے علاوہ آپ کو ڈریس ایسی پہننا ہے کہ جس ڈریس سے آپ کے سطر والے اعضاء اور شرم والے اعضاء جھلک نہ رہے ہوں، وہ واضح نہ ہو رہے ہوں، اس طرح کی ڈریس آپ کو گھر کے اندر پہننا ہے۔ آپ کی پنڈلیاں نہ جھلک رہی ہوں، آپ کے بدن کے نشیب و فراز نمایاں اور واضح نہ ہو رہے ہوں، اس طرح کی ڈریس آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھر کے اندر پہننا ہے۔ بھئی گھر کے اندر جب آپ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بہت سارے مرد ایسے بھی ہیں جن سے آپ کا پردہ ہے، آپ کا جیٹ ہے اس سے آپ کا پورا پردہ ہے، جس طرح سے غیر محرم سے پردہ ہے، باہر آپ کو اپنا چہرہ ڈھکنا ہے، اسی طرح سے آپ کے جیٹس کا بھی کیا کرنا ہے؟ آپ کو پردہ کرنا ہے، آپ کے دیور کا بھی پردہ کرنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دیور کو موت ہے۔ اب اتنے مختصر وقت میں ہم اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو اپنا مین ٹاپک رہ جائے گا۔ جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں چھوٹا بھائی کی طرح ہے، یقیناً بھائی ہمارے شوہر کا بھائی ہے تو بھائی ہے، بھائی کی طرح ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ کیا ہے؟ یہ موت ہے، اس سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پردہ کرنا پڑے گا۔ اور ایسے گھرانے موجود ہیں، ایک فیملی ہے، چار چار بھائی ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ایسا مہذب معاشرہ اور ایسی تربیت اور ایسی تعلیم کہ وہ بہویں جو ہیں ایک دوسرے کا لحاظ رکھ رہی ہیں، اپنے شوہر کے علاوہ جن لوگوں سے ان کا پردہ ہے ان کا باقاعدہ پردے کا کیا کر رہی ہیں؟ اہتمام کر رہی ہیں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کا سسر جوان ہے اور آپ کو اس کی نظروں سے اور اس کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگتا ہے کہ اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، تو عورت کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اس سے کیا کرے؟ پردہ کرے۔ اور اگر داماد جوان ہے اور ساس بھی جوان ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار داماد کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں یا ساس کی طرف سے کچھ صحیح اشارے نہیں ہو رہے ہیں، تو ساس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اپنے داماد سے کیا کرے؟ پردہ کرے۔ حالانکہ ایک مرتبہ ساس کی بیٹی سے نکاح ہو جانے کے بعد میں وہ ساس زندگی بھر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، بھلے سے آپ کی رخصتی نہ ہوئی ہو، بس آپ کا نکاح ہو گیا، وہ عورت آپ کے لیے ماں کے درجے میں ہوگی، ہمیشہ آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا، تو پھر شریعت نے یہاں پر بھی پابندی لگائی کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے سے پردہ کرنا ہے۔ ساس کس سے پردہ کرے گی اسی صورت میں؟ داماد سے، اور بہو کس سے پردہ کرے گی؟ سسر سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ کیا کریں؟ گھر کے اندر رہیں، اور گھر کے اندر رہ کر کے مہذب لباس پہنیں، جس لباس کے اندر آپ کے مستور اعضاء، یعنی کہ وہ اعضاء جو پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ اعضاء جو شرم و حیا والے ہوتے ہیں، وہ جھلکنے نہ پائیں، واضح نہ ہونے پائیں۔ اس کے لیے طریقہ بتایا کہ آپ کے گھر کے اندر کی یونیفارم، آپ کی ڈریس اور آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں کے علاوہ اور آپ کے چہرے کے علاوہ سارا بدن آپ کا کیا ہو؟ ڈھکا ہوا۔ ڈھیلے کپڑے ہوں آپ کے، پہن رہی ہو جو کپڑے، وہ کیسے ہوں؟ ڈھیلے ہوں۔ چہرہ اور ہاتھ شریعت نے اس لیے روکا ہے کہ بھائی عورت اگر گھر کے اندر بھی اتنی پابندی سے رہے گی تو کام کاج کیسے کرے گی؟ ہاتھ بھی اس کے ڈھکے ہوئے ہوں گے اور چہرہ بھی اس کا ڈھکا ہوا ہوگا، تو اس کے لیے ایک پریشانی کا کیا بن جائے گا؟ ذریعہ بن جائے گا۔ اب وہ مرد جن سے اس کا پردہ ہے، مثال کے طور پر جیٹ آ گئے ہیں، مثال کے طور پر دیور آ گئے ہیں، تو ان کو تعلیم ہے کہ بھئی گھر میں ادب کے طریقے پر سلیقے سے آئیں، اجازت لے کر کے آئیں اور کھانس کر کے آئیں، ایسا اشارہ کر کے آئیں کہ بھئی میں آ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ سنبھال لیں۔ اور عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت میں کیا کر لے؟ گھونگھٹ لے لے۔ گاؤں میں آج بھی ماشاءاللہ اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے گھرانوں میں بھی یہ ماحول کیا کر سکتے ہیں؟ پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ گھر کے باہر کا طریقہ یہ بتلایا کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ عورت گھر کے اندر ہی رہے گی، کبھی کبھار اس کو گھر سے باہر بھی جانا پڑے گا، ضرورت پڑے گی، کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا، کبھی بینک میں بھی جانا پڑے گا، کبھی اور کسی ضرورت سے کہیں رشتہ دار کے وہاں جانا پڑ گیا، بازار بھی جانا پڑ سکتا ہے، بہت ساری ضرورتیں، تو گھر کے باہر کی ڈریس اس کی کیا ہو؟ اس کا طریقہ بھی ہماری شریعت نے ہمیں بتلایا۔ گھر کے باہر کی ڈریس عورت کی یہ ہو کہ اس کا سارا بدن سوائے اس کی آنکھوں کے کیا ہو؟ چھپا ہوا، ڈھکا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ عورتیں اپنے اوپر جلابیں لٹکا لیں۔ ابھی جلابیب کیا ہوتا ہے؟ جلابیب جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا آیت کے اندر، جلابیبہن، جلابیب یہ جمع ہے جلباب کی۔ جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جو سر سے لے کر کے پیر تک سارے جسم کو کیا کر لے؟ ڈھانپ لے۔ چادر اور برقعے کے اندر فرق اتنا ہے کہ چادر سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور برقعہ کیا ہوتا ہے؟ سلا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا لباس آپ کو گھر سے باہر نکلتے وقت پہننا ہے اور اوڑھنا ہے، اور ایسا لباس سے آپ اپنے بدن کو ڈھکنا ہے جس سے آپ کا سارا بدن کیا ہو جائے؟
ڈھک جائے اور چھپ جائے. یہ تعلیم قرآن کریم کی ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بھائی مسلمان عورتیں کیا کریں گی, اپنے سروں پر ایسی بڑی چادر ڈالیں گی جو ان کے پیر تک کے پورے بدن کو کیا کر لے, کور کر لے اور چھپا لے. تو ہماری خواتین کی باہر جانے کی ہیبت یہ ہونا چاہیے کہ ان کی آنکھوں کے علاوہ کوئی چیز ان کی نظر آنے نہ پائے. ایک جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حجاب آیت حجاب پردے کی آیت نازل ہوئی تو انصار کی جو عورتیں تھیں وہ باہر اس طرح سے نکلا کرتی تھیں کہ سوائے ایک آنکھ کے ان کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا, وہ بھی دیکھنے کے لیے. بھائی جب آنکھ بھی چھپ جائے گی تو انسان دیکھے گا کیسے؟ ایک آنکھ جو ہوتی تھی وہ ان کی کیا ہوتی تھی, کھلی ہوئی ہوا کرتی تھی. اور ایک مرتبہ دیکھا کہ عورتیں بیچ رستے پر جا رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتیں کیا ہوں, راستوں کے کناروں پر چلیں. جب صحابیات نے یہ پیغام سنا, وہ تو اللہ کے رسول پر جان نچھاور کرنے والے تھے نا, تو صحابیات جو تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین, وہ دیواروں سے ایسے چمٹتے ہوئے چلتی تھی کہ دیواروں سے کیا ہوتی تھی, ٹکراتی. یہ ان کے مہذب ہونے کا طریقہ اور ادب کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ بالکل دیواروں سے چمٹتے ہوئے چلتی تھی. آج ہماری خواتین کا آپ چلنا دیکھیں, بالکل راستوں پر گھیرے ہوئے چل رہی ہیں, کوئی حیا نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, کوئی سلیقہ نہیں ہے, فون ہاتھوں میں ہے, موبائلوں پر باتیں چل رہی ہیں اور چلے جا رہی ہیں. چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے, برقع بھی پہنا ہوا ہے. برقع بظاہر ایسا ہوتا ہے جس نے بدن تو چھپایا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظریں اپنی طرف مرکوز کی بھی ہوتی ہیں. چمکیلے برقعے, بھڑکیلے برقعے, نقش و نگار کیے ہوئے, موتی لگے ہوئے, ایسے ایسے برقعے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے نا ہر مہینے برقعے چینج کر رہی ہیں. ایک مہینے پر جو عورت برقع لے کر کے آئی, اگلے مہینے پھر جائے گی, کہے گی کہ صاحب یہ تو پرانا ہو گیا, یہ تو ایک مہینے پہلے میں خرید کر کے لے کے گئی تھی, کوئی نئی ڈیزائن دکھائیے آپ. پھر وہ نئی ڈیزائن مارکیٹ میں جاتی ہے, پھر وہ نئی ڈیزائن 1-2 مہینے چلتی ہے, اس کے بعد میں پھر کوئی نیا برقع آ جاتا ہے. ایسے ایسے برقعے کہ ان برقعوں سے, برقعوں کا جو اصل مقصد تھا زینت کو چھپانا, وہ مقصد کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, وہ بات ہی نہیں رہی. عجیب و غریب قسم کے برقعے. بھائی برقع تو اس لیے بنا تھا کہ اس کے ذریعے آپ اپنے جو خوبصورت کپڑے آپ نے اندر پہن رکھے ہیں, رنگین کپڑے جو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے, اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے آپ گھر کے اندر پہنتی ہو, وہ کپڑوں کی زینت کیا ہو جائے, چھپ جائے. اس طرح کی کالی چادر, اس طرح کا سادہ برقع, اس طرح کی سادی ڈھیلی ڈھالی سلی ہوئی ڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے تھی کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ کے آپ کی طرف توجہ نہیں دے, کوئی پاگل ہوگا, بے وقوف گزر رہے ہیں یہاں سے, اس کو صحیح کپڑے پہننے کا کیا نہیں ہے, سلیقہ نہیں. لیکن خواتین ایسے برقعے پہن رہی ہیں کہ انسان بار بار دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ نئی ڈیزائن کا برقع آیا ہے, نام الگ الگ ان برقعوں کے. اچھا پھر اس کے اوپر پھر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اس برقعے کے اندر ایسے بیلٹ ہوتے ہیں کہ جن بیلٹوں کو اتنا ٹائٹ انداز میں کسا جاتا ہے اور باندھا جاتا ہے بند کی شکل میں کہ وہ پورا بدن ان کا جو ہے نا نمایاں ہوتا ہے. اور اب تو ایک چیز اور چل پڑی ہماری خواتین کے اندر, برقع بھی پہنے ہوئے ہیں, مزید برقعے کو ٹائٹ بھی کر لیا ہے, اس کے بعد جو دوپٹہ ان کے سروں پر ڈلا ہوا ہوتا ہے نا, وہ دوپٹہ ان کے سینوں پر نہیں ہوتا. یہ ہماری شریعت کی منشا اور شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے. شریعت نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلنے کا انداز اس طرح سے ہونا چاہیے کہ تمہارے پوشیدہ جو زیور ہے نا تم نے پہن رکھے ہیں, ان کی آواز کسی دوسرے کو محسوس نہ ہونے پائے. اور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر کیا کر لیں, ڈال لیں. نہیں ڈال رہی ہیں ہماری خواتین, ان کے سینوں پر ان کے دوپٹے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے سینے جو ہوتے ہیں نا وہ نمایاں ہوتے ہیں. پھر جب کسی مرد کی نظر پڑتی ہے تو بس وہ دکھانے کے لیے تھوڑا سا اس کو سیدھا سیدھا کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اب کیا کر لو ہم اس کو سینے کے اوپر. دوپٹہ اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے, اور ان کا باندھنے کا انداز ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ کو کور نہیں کر پاتا ہے. میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور اپنے مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ جو ہے نا جلبابیں اپنے اوپر ڈال لیں. تو بھائی جلباب اگر سر کے اوپر ڈالے جائے گی اور پیر تک ہوگی تو بتاؤ اس کے اندر سینے کا پردہ ہوا کہ نہیں ہوا. یعنی آپ کو اس طرح کا لباس اختیار کرنا ہے جو آپ کے سر سے لے کر کے آپ کے چہرہ, آپ کا گلا اور آپ کے سینے اور آپ کے پورے بدن کو کیا کر لے, کور کر لے. تو وہ خواتین اس بات کے اوپر دھیان نہیں دے رہی ہیں, بلکہ یہ ایک فیشن چل پڑا ہے. برقع کیا بن گیا ہے, اب فیشن بن گیا ہے. بلکہ
بعض وہ خواتین جن کے گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہے اور ماں باپ بڑے بے فکر ہیں کہ بھئی ہماری بچیاں یا ہمارے بچے تو بہت سلجھے ہوئے ہیں، وہ خواتین تو اس گڑکے کی آڑ میں ایسے کام انجام دے رہی ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بے حیائی کا ماحول، ان کو چھپنے کا، اپنا چہرہ چھپانے کا اور باہر نکلنے کا ایک اچھا سنہرا موقع برقعے کی شکل میں مل جاتا ہے، کیونکہ پہچانی نہیں جاتی ہے نا کس کی بچی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی گھر کی خاتون ہے، پہچانی نہیں جاتی ہے۔ آسانی سے نکلنے کے بعد کبھی کوچنگ کے بہانے سے، کبھی اسکول کے بہانے سے، کبھی کالج کے بہانے سے، کبھی ٹیوشن کے بہانے سے، پھر وہ کیا گل کھلا رہی ہیں، آئے دن ویڈیوز اپنے پاس آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اندور کا ایک ویڈیو آیا کوچنگ کلاس کا، چند دن پہلے بھوپال کا ایک کوچنگ کلاس کا ویڈیو آیا جس کے اندر ایک خاتون ایک غیر لڑکے کے ساتھ اپنی سیلفیاں لے رہی ہے اور ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ لوگ۔ کسی نے دوسری جگہ سے اس کو کور کر کے شیئر کرا کہ یہ ہماری مسلم بچیاں یہ کوچنگ جا رہی ہیں، تو یہ کس میں فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ برقعے کی شکل میں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ سگریٹ، نشے، یہ ہماری خواتین کے اندر دھیرے دھیرے رائج ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا نا برقعے کے اندر پہنا، نکلے گھر سے باہر کہاں جا رہا ہے، پڑھنے لکھنے، یہ وہ، اس کے بعد کی ذمہ داری ہماری ختم۔ اس کے بعد ان کو جہاں مرضی پڑی، جیسا موقع ملا گئے، ضرورت پڑی تو برقع نکالا، نہیں تو نہیں نکالا، کون پوچھنے والا ہے، کون کہنے والا ہے؟ آزادی ہے، ہر انسان کو جینے کا حق ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بھائی بالغ ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ بالغ ہے، اس کو اپنی زندگی جینے کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ تم نے ملاؤں نے، مولویوں نے اور تم نے جو ہے نا عورتوں کو گھر کا بنا کر کے رکھ دیا ہے، ان کو تم نے جو ہے نا ان کی آزادی کو چھین لی ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، اس اسلام نے عورت کو حقیقی معنی میں جو ہے نا اسلام کی شہزادی بنایا ہے، اس کی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ کسی مرد کی نظر اس کے اوپر میلی پڑے، اسلام نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عزت اور عصمت پر داغ لگے، اسلام نہیں چاہتا ہے کہ اس کو غلط نظروں سے دیکھا جائے۔ اسلام کی منشا نہیں ہے، اسلام تو اس کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، مقدس رکھنا چاہتا ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری خواتین کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمیں بوجھ لگ رہا ہے، ہمیں وزن لگ رہا ہے۔ برقع اب حقیقی معنوں میں ہماری خواتین یہ سوچ کر کے نہیں لگا رہی ہیں کہ یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے اور ہمارا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بلکہ اب فیشن کے طور پر برقع لگایا جا رہا ہے۔ اور اس کا اثر کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ دیکھیں، کسی شادی میں جانا ہوا تو وہاں پر سارا برقع کیا ہو جائے گا؟ ختم، چہرے کا پردہ ختم، کپڑے اندر جو پہن رکھے ہیں تو برقع ہٹے گا تو وہ کپڑے بھی کیا ہو جائیں گے؟ نمایاں ہو جائیں گے۔ اور یہ دور کب سے آیا؟ پہلے ایسا نہیں تھا، 125 سال 150 سال پہلے یہ دور نہیں تھا۔ کوئی مسلمان عورت جو ہے نا بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے ایسے بے حیا انداز سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، بلکہ پردے میں رہا کرتی تھی۔ جب انگریز کا تسلط ہمارے ملکوں میں ہوا اور انگریز نے یہ چال چلی کہ دیکھو اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو اور مرد کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنا چاہتے ہو تو خواتین کو کیا کرنا پڑے گا؟ باہر نکلنا پڑے گا۔ اس نے یہ رول کر کے دکھایا، لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو آپ جب تک گھروں میں رہو گی ترقی نہیں کر پاؤ گی، گھروں سے باہر آپ کو نکلنا پڑے گا ترقی کے لیے، پردے کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اکا دکا خواتین جو ہے نا بے پردہ ہو کر کے باہر آئیں، پھر بھی اتنا کھلا ماحول نہیں تھا۔ اکبر الہ آبادی نے جب دیکھا تو وہ شعر کہا نا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ یہ شعر اکبر الہ آبادی نے اسی وقت کہا جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہماری خواتین بے پردہ کیسے ہو گئی، ایسا تو دیکھنے کو ملا ہی نہیں۔ اب تک ہماری خواتین کیا ہوا کرتی تھی؟ پردے میں ہوا کرتی تھی۔ یہ چند بیویاں، یہ چند خواتین بے پردہ ہو کر کے کیسے نظر آئیں؟ تو اکبر الہ آبادی نے پھر یہ کہا، یہ شعر کہا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو یہ یورپ نے، مغرب نے، انگریزوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو عورت جو ہے اگر اس طرح سے پابند بن کر کے رہے گی پردے کی، جس طرح سے اس کو پردے کا پابند بنایا گیا ہے، تو یہ عورت ترقی نہیں کر پائے گی، یہ عورت مردوں کے جو ہے نا ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے نہیں چل پائے گی۔ اس طرح سے دھوکہ دے کر کے اس عورت کو جو ہے نا فریب میں ڈالا گیا، اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ میں بہت ساری باتیں گزشتہ ہفتے میں بتا چکا ہوں، کچھ نئے احباب مجھے نظر آ رہے ہیں تو میں ڈبل سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس کو دھوکے میں ڈال کر کے اس کا اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، اس کو بیچا گیا ہے، اس کے حسن کو بیچا گیا، اس کی نمائش کو بیچا گیا، اس کے زیورات کے ذریعے اس کی تشہیر کی گئی، اس کے لباس کے ذریعے اس کی تشہیر کی گئی، اس کے بالوں کے ذریعے اس کی تشہیر کی گئی۔ اس کو جو ہے نا جتنا استعمال کیا جانا چاہیے تھا اتنا اچھے طریقے سے اس کا کیا کیا گیا؟ استعمال کیا گیا۔ دیکھو آپ قدم قدم پر عورت موجود ہے، ریلوں میں جاؤ عورتیں موجود، بسوں میں جاؤ عورتیں موجود، ہوٹلوں میں جاؤ، فلائٹ میں جاؤ، ریسٹورینٹ میں جاؤ، ہوٹل میں جاؤ، سڑیا اور گھٹیا کام عورتوں کے ذمے لگا دیے۔ جو عورتیں عزت کے ساتھ اپنے گھروں کے کام انجام دے رہی تھیں، وہ ان کو بوجھ محسوس ہو رہا تھا، وہ ان کو برا لگ رہا تھا،
باہر کے کام انجام دینے میں وہ اپنے آپ کی کیا کرنے لگی؟ عزت محسوس کرنے لگی، پھر لوگوں کے حویث کا اور غلط نگاہوں کا ذریعہ بننے لگی۔ تو اسلام نے پابندی لگائی کہ عورتیں جو ہے نا وہ گھروں کے اندر رہیں گی۔ کہاں رہیں گی صاحب؟ گھروں کے اندر، اور گھروں کے کام انجام دیں گی۔ یہ دو الگ الگ صنفیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نظام دونوں کا الگ بنایا، دونوں کی بناوٹ الگ، دونوں کی ساخت الگ، دونوں کا بول چال الگ، دونوں کی آواز الگ، دونوں کا رہن سہن الگ، دونوں کے ہاتھ پیروں کی جو ہے کنڈیشن الگ۔ بھائی مرد کے ہاتھ موٹے، عورت کے ہاتھ پتلے ہیں، مرد کی ہائٹ بنسبت عورت کے اونچی ہوتی ہے، عورت کی کم ہوتی ہے، بہت سارے فرق مرد اور عورت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اس کے ذریعے اشارہ ہے کہ دونوں کے کام بھی کیا ہیں؟ الگ الگ۔ مرد کے باہر کے کام ہیں اور عورت کے کیا ہے؟ اندر کے کام ہیں۔ اور باہر جانے کی ضرورت پڑی تو اس کا طریقہ بتلایا کہ آپ کو کس طرح سے جانا ہے۔ غیر محرم سے بات کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، چل کر کے جانا ہے تو آپ کا انداز کیا ہے۔ میں نے بتلایا نا کہ اس انداز میں عورتیں اپنے پیر زمین پر نہ پٹکیں کہ ان کے جو زیورات ہیں ان زیورات کی آواز کیا ہو جائے، دوسرے لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ بھئی ان نے پائزیب پہنی ہوئی ہے بہت مہنگی والی اور گھنگرو اس کے اندر کیا ہے؟ ڈلے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا زیور جو کہ آواز کرنے والا ہو عورت کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی اس طرح کی آئی جس نے ایسا بجنے والا زیور پہن رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ اپنا زیور کاٹ کر کے نہ پھینک دے جو اس نے پہن رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ عورتیں خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، اس کی خوشبو دوسرے لوگوں کی نظروں کو اس کی طرف مبذول کرے گی، بھئی کون ہے کیا ہے، اس کے تذکرے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر اس عورت کو کسی غیر محرم سے کسی وجہ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑی تو یہ اپنی آواز میں لچک پیدا نہیں کرے گی۔ فطری طور پر جو اس کا ایک نزاکت کا اور ایک اس کے بات کرنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے، اس کی بات کرنے میں جو ایک کشش ہوتی ہے، جو لذت ہوتی ہے، وہ لذت والا طریقہ اختیار نہ کرتے ہوئے ایسے انداز میں بات کرے گی کہ سامنے والے کو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہو۔ خواتین کو بات کرنا ہی نہیں آتا، سنار کے پاس جانا ہے تو کیسے بات کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو کیسے بات کرنا ہے، کپڑے والے کے پاس جانا ہے تو کیسے بات کرنا ہے، نہیں آتا۔ اس انداز میں بات کرتی ہیں کہ یہ ہمارا گرویدہ اور دیوانہ ہو جائے اور مفت میں ہمیں چیز دے دے یا کم داموں کے اندر ہمیں چیزیں دے دے۔ یہ عورتوں کی ادائیں بن گئی ہیں، عورتوں کا طریقہ بن گیا ہے۔ چند کوڑیوں کے نفع کے پیچھے اس انداز میں بات کرتی ہیں کہ سامنے والا ان کی باتوں کو سن کر کے ان کا ٹٹو ہو جائے اور کچھ فائدہ ان کو دے دے اور چھوٹ دے دے، حالانکہ وہ دیتا ویتا نہیں ہے، بلکہ اور کیا کرتا ہے، ان کے مزے لیتا ہے، باتیں کرتا ہے، اپنے روابط مضبوط کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سبھی عورتیں گندی ہوتی ہیں، سبھی عورتیں غلط ہوتی ہیں، لیکن یہ چل رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ہمیں قدغن لگانا پڑے گا، بندش لگانا پڑے گی۔ ہمیں اپنے گھر، اپنے معاشرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اپنے معاشرے کی عزت بچاتے ہوئے، اپنے گھرانوں کی عفت اور عصمت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کے اوپر کیا کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ عورتیں اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اور اگر گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ اس طرح کا لباس اور اس طرح کی ڈریس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے ان کے اعضاء جو ہیں، مستور اعضاء، وہ کیا ہو رہے ہوں، نمایاں ہو رہے ہوں، واضح ہو رہے ہوں، لوگوں کی نظریں ان کے اوپر پڑ رہی ہوں اور لوگ ان کے اندر کیا لے رہا ہوں، دلچسپیاں لے رہا ہوں۔ خواتین بلا ضرورت فون پہ بات نہ کریں۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا نا کہ اگر کسی خاتون کے پاس مرد کا کسی طرح سے غلطی سے فون آ جائے تو اس کو اتنا لفٹ نہ کرائیں کہ وہ جو ہے نا آپ سے بات کرنے میں دلچسپی لے۔ 2 سیکنڈوں کے اندر پہلی بات تو آپ فون ہی نہ اٹھائیں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی اجنبی شخص کا فون ہے، آپ کا جانا پہچانا یا آپ کے کوئی خاص آدمی جو کہ رشتہ دار ہوتے ہیں ان لوگوں کے علاوہ ہٹ کر کے کسی ایسے شخص کا فون ہے کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، نیا نمبر ہے، تو آپ مت اٹھائیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے آپ کے پاس فون لگانے کی؟ اور بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ اپنے گھر کے کسی مرد کے موبائل سے ٹرائی کریں، یا خود آپ اپنے مرد کو کہیں کہ یہ فون بار بار میرے موبائل پر آ رہا ہے، کس کا نمبر ہے، ذرا ٹرائی کرو فون۔ کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کئی گھرانے ان فونوں نے برباد کروا دیے ہیں شک و شبے کی بنیاد پر۔ کسی بھی غیر مرد کا فون آیا، تھوڑی بہت بات چیت کر لی، شوہر کو شک ہوا، ساس کو شک ہوا، سسر کو شک ہوا، نندوں کا شک ہوا، وہ جو چھوٹی سی بات تھی اس کی کھچڑی بنی، اور وہ کھچڑی پھر سارے محلے میں بٹی، اور بٹنے کے بعد گھر کیا ہوا، تباہ و برباد۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ اس غیر محرم سے بات کر لینا بنی۔ دونوں طرف سے افراط و تفریط سے کام ہوا۔ خاتون کو یہ چاہیے تھا کہ جب کسی غیر محرم کا فون اپنے پاس میں آیا، بلا ضرورت اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور آیا تو اپنے گھر والوں کو بتا دینا تھا کہ یہ فون میرے پاس میں آیا ہے، ذرا اس کو دیکھو یہ فون۔ اور گھر والوں کو یہ چاہیے تھا کہ اس بات کو اتنی پتنگڑ نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کو دفع کرنے کی کوشش کی جاتی اور اس کی حقیقت اور تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی کہ مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے۔
ہم اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر کے اتنا بڑا مدعا کیسے بنا لیں؟ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اگر ہم اپنے گھرانوں سے بے حیائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو ہم عزت دار بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو مہذب بنانا پڑے گا۔ اس کے لیے بچیوں کو جو ہے نا شروع سے ہمیں ان کی تربیت کرنا پڑے گی، ایسے لباس ہمیں پہنانا پڑیں گے جو لباس مہذب ہوتے ہیں۔ بچیاں 10-10 سال، 12-12 سال، 14-14 سال تک جنس پہن رہی ہیں، بتائیں یہ ہماری بچیوں کا لباس ہو سکتا ہے؟ فراقیں پہن رہی ہیں جن کے اندر آستین نہیں ہے، ملتے ہی نہیں۔ اب تو کپڑے آستین والے ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا ہے، چھوٹے بچوں کے بھی لینے کے لیے چاہو، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آستین والے کپڑے لینا پسند ہی نہیں کر رہا ہے، بغیر آستین والے کپڑے چاہیے۔ بھیا ایک جو پراپر ڈریس ہے جس کو ہم آسان الفاظ میں شلوار سوٹ کہتے ہیں، کتنا مہذب لباس ہے ہماری خواتین کا، اگر صحیح طریقے سے تھوڑا مہذب انداز کے اندر اس کو سلا جائے، پراپر جو شلوار سوٹ ہوتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور خاتون کتنی خوبصورت اس کے اندر لگتی ہے۔ لڑکیاں 15-15 14-14 سال تک اگر جنس ٹی شرٹ پہنیں گی، اور جب وہ بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں گی، اس کے بعد میں آپ ان کو برقعے پر لانا چاہیں گے، اس کے بعد میں آپ ان کو جو ہے نا اسلامی لباس پر لانا چاہیں گے، یا ان کو ایک اچھے مہذب اور صاف ستھرے لباس پر لانا چاہیں گے، وہ آئیں گی؟ نہیں آئیں گے۔ ہم نے شروع سے ان کو نہیں پہنایا نا۔ جن بچوں کو آپ دیکھیں بچپن میں، جو بچے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جنس ٹی شرٹ پہنتے ہیں، بڑے ہو کر کے وہ کرتا پاجامہ پہنیں گے؟ نہیں پہنیں گے، بھول جائیں آپ اس بات کو۔ بھائی بچپن میں جب ان کو ہوش حواس نہیں تھا، جو آپ لنگی پہنا دیتے تو پہن لیتے وہ بچپن کے اندر۔ جب ہم نے بچپن میں ان کو جنس ٹی شرٹ پہنایا، جب وہ بڑے ہو گئے ہیں، چھوٹے تھے تو ہماری سنتے تھے، بڑے ہو گئے تو ہمیں سنا رہے ہیں، اب وہ ہماری نہیں سنیں گے، تو وہ جنس ٹی شرٹ چھوڑ کر کے دوسرے کپڑے پہن لیں گے؟ نہیں پہنیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنس ٹی شرٹ پہننا حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، میں ایک مہذب لباس کی بات چلی ہے تو میں یہ بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ شروع سے ہی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو مہذب لباس پہنائیں، صاف ستھرا لباس پہنائیں، اور کوئی بھی ایسی بات ہمیں ایسی لگے جو حیا کے خلاف جا رہی ہے تو ہم ان کو پیار اور محبت سے بتائیں کہ بیٹا یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے، آپ میں اور دوسری بچیوں میں فرق ہے، آپ ایسی بچیوں سے بات چیت مت کیا کرو جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، آپ ایسی بچیوں سے میل جول مت رکھا کرو۔ اب ہم کیا کیا آپ کو بتائیں اتنے کم وقتوں کے اندر کہ کس طرح سے ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر دھیان دیں، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، اگر ہم دھیان نہیں دیں گے کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ۔ ہمیں بچانا پڑے گا، ہماری بچیوں کے پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی ایکٹیویٹیز پر بھی دھیان دینا پڑے گا، ان کے اسکول کے وقت پر دھیان دینا پڑے گا، جانے کا وقت کیا ہے، آنے کا وقت کیا ہے، ہمیں ان کی ارد گرد کے ماحول کا دھیان دینا پڑے گا، کن بچیوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، ان بچیوں کی کن بچیوں کے ساتھ یا کن بچوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، کوچنگ میں ان کا کیا حال ہے، ٹیوشن کلاس میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری بچیوں کو ہمیں مردوں سے پڑھوانا ہی نہیں چاہیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ بھائی مرد تو مرد ہے نا، مرد تو مرد ہے اور عورت تو عورت ہے، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ایک دوسرے کی طرف میلان رکھا ہے۔ مرد کا فطری طور پر مرد کی طرف میلان نہیں ہوتا ہے، عورتوں کی طرف میلان ہوتا ہے، اور عورتوں کا عورتوں کی طرف میلان نہیں ہوتا بلکہ مرد کی طرف میلان ہوتا ہے۔ جو بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں یا ہوشیار ہو جاتی ہیں، ہمیں ان کے لیے کوچنگ اور ٹیوشن کا انتظام کسی لیڈی کا کروانا چاہیے، اور ہو سکے تو کسی مسلم لیڈی کا، عزت دار خاتون کا، باپردہ خاتون کا انتظام کروانا چاہیے، تاکہ اس کے اثرات اس بچے پر کیا ہو، مرتب۔ اور اسکولوں کا بھی ایسا انتظام کرنا چاہیے جس میں ہمیں بہت وقت لگے گا، بہت وقت لگے گا، وہ بھی ہم چاہیں گے تو۔ اور اگر ایسے ہی بزدل، کمزور اور ایسے ہی بے فکر ہو کر کے پڑے رہے تو آنے والا دور، میں بھوشیوانی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اگلی پیشن گوئی کرنے سے منع فرمایا ہے، میں کوئی کاہن بھی نہیں ہوں تو میں اگلی باتیں بتا دوں، لیکن جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے حالات اور بھی کیا ہوں گے، بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ اسکولوں میں دیکھیں آپ 8-8 سال کے بچے بگڑ رہے ہیں، 7-7 سال کے بچے بگڑ رہے ہیں، جن کو کوئی ہوش حواس نہیں ہے، اور یہ فضا دھیرے دھیرے مکاتب کے اندر بھی داخل ہونے لگ گئی اور گھسنے لگ گئی ہے۔ یہ ہمارے لاپرواہی کے نتیجے ہیں۔ ہم نے بچوں کی تربیت، ہم بچوں سے کہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بے حیائی کی بات ہوتی ہے، آپ سے کسی بھی طرح سے کوئی لڑکی فالتو کی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لڑکا تو دور کی بات، آپ ہمیں آ کر کے بتائیں، بلا جھجک بتائیں، آپ شرم محسوس نہیں کریں، اپنی والدہ کو بتائیں، اپنی بہن کو بتائیں، اپنی بھابھی کو بتائیں، ہمیں مردوں کو نہ بتائیں، گھر میں مستورات کو بتائیں، اور وہ اپنے گھر کے مردوں کو بتائیں، اور وہ آگے ان ایکٹیویٹیز کو روکنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ ہماری نظر ہونا چاہیے کہ یہ شخص ہمارے گھر کے آس پاس اتنا کیوں منڈلا رہا ہے، اس پر ہماری نظر ہونا چاہیے، اور کس کے لیے منڈلا رہا ہے اس پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، میرا بس خالی کہنا یہی ہے کہ آج کے پورے ٹاپک کا خلاصہ، ہم اپنے گھر کو اگر اس عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ اور عفت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے گھر کی آبرو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو درست بنانا پڑے گا۔ ہمارے گھر کی خواتین اکیلی جائیں کیوں؟ ایسی جگہ پر جا رہی ہیں جو جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سیلفیاں لے رہی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فوٹو وائرل ہوا نا کہ بھائی پردے برقعے کے اندر یہاں ان لوگوں کا کیا کام؟ یہ پبلک پیلیس نہیں ہے کہ یہاں کر کے کیا لیا جائے، فوٹو لیا جائے۔ گھومنے کے لیے جا رہی ہیں، ادھر کیا ضرورت ہے ہمیں جانے کی؟ وہ ہمارے کس کام کی چیز ہے بھیا؟ جانا ہے تو مکہ جائیں، مدینہ جائیں، حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں، بیت المقدس چلے جائیں، دیکھ کر آئیں، وہاں پر ان مظلومین کا حال دیکھیں، فلسطین کے لوگوں کا۔ ان جگہوں پر، سڑی جگہوں پر جہاں پر نحوست برستی، وہاں پر جانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اور وہاں جا کر کے پھر ہمیں سیلفی لیں۔ میں تو کہتا ہوں وہ ہماری خواتین ہوں گی نہیں، وہ کوئی غیری خواتین ہوں گی، وہ برقعے کا سہارا لے کر کے اور پردے کی آڑ لے کر کے وہاں آئی ہوں گی، لیکن اس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ ان کا آنا کیا کیا جائے، یہاں پر بند کیا جائے، آدھار کارڈ پہلے چیک کیا جائے، اس کے بعد میں یہاں پر آنے دیا جائے۔ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ہم خواتین کو روکیں کہ بھئی ہماری خواتین وہاں کس لیے جا رہی ہیں؟ ہماری خواتین فالتو جگہوں پر اور ایسی جگہوں پر جو ضرورت کی نہیں ہے ان پر کیوں جا رہی ہیں اور ہمارے بغیر کیسے جا رہی ہیں؟ اگر جانے کی ضرورت پڑی تو ہم گھر کے مرد کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم مرد کس کام کے؟ ہم مرد کیسے کہ ہمیں چھوڑ کر کے ہماری خواتین اکیلے جا رہی ہیں؟ عورت کو بغیر اپنے شوہر کی اجازت سے بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہماری خاتون نکلی تو نکلی کیسے گھر سے باہر؟ اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھنا پڑے گا۔ تو آج کا ٹاپک یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم نکاح جنسی تسکین کا ذریعہ ہے اصل، اس کے ٹاپک کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔